چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے خصوصی پیغام میں دنیا پر واضح کیا ہے کہ غم حسین کا پرچم سر بلند رکھیں گے۔ عزاداری کے جلوسوں کا روایتی انداز تبدیل کرنے کی ناکام کوشش یزیدیت کے لیے باعث تقویت ہے۔ جو بھی شاعر حسینیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بارگاہ سیدہ کونین مادر حسین میں جواب دہ ٹھہرے گا۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر کربلا پہنچے اور زیارت اربعین کی بنیاد رکھی، لہٰذا اربعین پاکیزہ صحابہ کے بار کی سنت ہے۔ پاکستان کی بنیاد اور بقا میں عزاداری کا بنیادی کردار ہے۔ آقائے موسوی کے پیغام اربعین کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اربعین کی زیارت مومن کی 5 نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ اس تاریخی دن کی یادگار ہے جب شریکت الحسین سیدہ زینب بنت علی و امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخدرات عصمت نے شام سے رہائی کے بعد مدینہ واپس جاتے ہوئے پہلی بار شہدائے عاشورہ کے مراقد کی زیارت کے لیے کربلا میں قدم رنجا فرمایا۔ نبی کی پیاری نواسی جب اربعین کو کربلا پہنچی تو امام حسین علیہ السلام کے قیام کی صداقت کو کوفہ و شام سے منوا کر آئی تھیں۔ ظلم سے لتھڑے ہوئے درباروں میں شریعت محمدی پر حملہ آور زبانوں کو اپنے خطبوں کی تیغ سے کاٹ کر آئی تھیں، اور یوں اربعین کا یہ دن اسیران کوفہ و شام یعنی مظلومین کی فتح و سرفرازی کا دن بن گیا۔ یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جب خانوادہ رسالت کا قافلہ کربلا پہنچا تو بزرگ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو پہلے سے وہاں موجود پایا، جو مفسر قرآن عطیہ سعد بن جنادہ اوف کوفی اور بعض کتب میں عطا نام مرقوم ہے کہ ہمراہ کربلا پہنچے تھے۔ روایات کے مطابق صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی کریم کے پیارے نواسے کی شہادت کی خبر سن کر عشق و وارفتگی کے جذبے سے دیوانہ وار کربلا وارد ہوئے اور پہلے زائر اور مجاور کربلا کا اعزاز پایا۔ گویا زیارت اربعین پاکیزہ صحابہ کبار کی بھی سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں جو نبی کریم کے ہاتھوں پر بیعت کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ آپ کے والد ان 12 نقیبوں میں ایک تھے جنہیں ہادی برحق نے ان کے قبیلوں کے نمائندوں کے طور پر مقرر کیا تھا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا، جنہوں نے رسول اللہ کا مدینہ میں استقبال کیا تھا اور 6 دہائیوں بعد نبی کی بیٹیوں اور فاتح کوفہ و شام سیدہ زینب بنت علی کے قافلے کے استقبال کا فریضہ بھی سر انجام دیا، اور اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کو نبی کریم کا سلام بھی پہنچایا۔ اربعین کی زیارت مرد الراس کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی سر کا لوٹا دیا جانا، کیونکہ اس روز اسیران اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تو امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا کے سر بھی واپس لائے، جنہیں شہداء کے مراقد میں اجساد مبارک کے ساتھ متصل کیا گیا۔ یہ مبارک سر یزیدی فوج فتح کی نشانی کے طور پر دربار یزید و ابن زیاد میں لے گئی تھی، لیکن نبی کے نواسے کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے ہر بازار میں یزید کے مکر و فریب اور جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں روایت بیان کرتے ہیں، منہال بن عمر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر آیت قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ آیت کے فوری بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھایا جانا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق بن منظور المصری، الوافی بالوفیات، صلاح الدین الصفدی، شواہد النبوہ، الخصائص الکبریٰ،
جلال الدین سیوطی اور فیض القدیر شرح الجامع الصغیر المنادی سمیت لاتعداد دیگر اہل سنت کتب نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ شیخ مفید نے اس واقعے کو حضرت زید بن ارقم کی سند سے بیان کیا ہے۔ گویا اربعین حسینی کٹے ہوئے مظلوم سروں کی فتح کا دن ہے، نبی کے گھرانے کی بے ردا و اسیر بیویوں کی فتح کا دن ہے، جنہوں نے تا قیامت حسینیت کے پیغام اور حقانیت کو جاویداں کر دیا۔ اربعین عشق حسینی کی معراج کا دن ہے، جس کا ثبوت نبی کریم کے نابینا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری نے پیرانہ سالی کے باوجود قبر حسین کی زیارت کر کے دیا۔ مختصر یہ کہ اربعین مظلومین کے حق میں گریہ و ماتم کر کے ظالمین کے کسر ہائے ظلم کی بنیادیں لرزا دینے کا دن ہے۔ اربعین حسینی سیدہ زینب و امام زین العابدین علیہ السلام کی بنیاد کردہ عزاداری میں اہم ترین سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عزاداری اور گریہ و ماتم سے ہر دور کے استکبار و استعمار خوف زدہ رہے۔ ان کی سر توڑ کوشش رہی کہ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب آفرین پیغام آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی صورت میں باقی نہ رہ سکے، لیکن اس کے باوجود ہر مظلوم کے قدم ہر دور میں کربلا کی جانب اٹھتے ہی چلے گئے۔ تو اس کا بنیادی سبب وہ درس عزا تھا جو مظلومین کے قلوب و اذہان کو گرما رہا تھا۔ ظالم اور غاصب حکمران حریت کے جذبوں کو دبانے کے لیے اجسام اور افکار کو کربلا مجتمع اور مرتکز ہونے سے روکنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے رہے۔ زائرین کی ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، زبانوں پر پہرے بٹھائے گئے، لیکن لبیک یا حسین کی صداؤں کی گونج بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اربعین حسینی کے موقع پر کربلا معلیٰ میں ہونے والا اجتماع دنیا کا سب سے بڑا اجتماع بن چکا ہے۔ عالمی میڈیا ان زائرین کی گنتی کرنے سے قاصر ہے۔ کئی سو میل سے پیدل چل کر آنے والے زائرین حسینی کی عقیدت کے مناظر کی نظیر پیش کرنا ناممکن ہے۔ کورونا کے خوف اور عراق کی سرحدوں کی بندش کے باوجود کئی ملین پیادہ زائرین کے قافلوں کا کربلا کی جانب سفر عشق حسینی کا روح پرور منظر ہے، جو دلوں میں عشق رسول و اہل بیت کی جوت جگا رہا ہے اور اسیران کربلا و پاکیزہ صحابہ کرام کی سیرت پر گامزن رہنے کے عزم کا اظہار ہے۔ اربعین کو عالمگیر کرنے میں بنیادی کردار عزاداری سید الشہداء نے ادا کیا۔ اس عزاداری نے کربلا کے صحرا میں جبر کے سمو تلے پامال ہونے والے شہیدوں کے خون اور پیغام کو آفاقی بنا دیا۔ گریہ و ماتم کے بے ضرر اور پرامن احتجاج نے ظالموں کی نیندیں حرام کر ڈالی۔ عزاداری یعنی ذکر حسین دین و شریعت کو اپنے رنگ میں ڈھالنے کے خواہش مند طاقتوروں کی راہ میں سد راہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یزیدیت ہی نہیں، بعد میں ہر دور کے ظالمین نے سر توڑ کوششیں کر ڈالیں کہ عزاداری کا سلسلہ روک دیا جائے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن عزیز و زور کسی کا نہ چل سکا۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ لیکن یہ ذکر اور فکر دلوں کی جاگیروں کو فتح کرتے ہوئے ہر ملک اور شہر میں پھیلتے چلے گئے۔ یہ ذکر دین و شریعت کی پامالی کی ہر مذموم کوشش کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ یہ ذکر طاقتوروں کی من مانیوں سے انکار کا درس تھا۔ یہ ذکر مظلوموں کی فتح کی نوید تھا۔ جہاں جہاں حسینیت کا ذکر کیا گیا، وہاں وہاں صدیوں سے کچلے ہوئے مظلوموں کے دلوں میں حریت کی تڑپ پیدا ہوتی گئی۔ جب طاقت کے ذریعے ذکر حسین عزاداری مظلوم کو روکنے کے ہیلے اور حربے ناکام رہے، تو اسے سبوتاژ کرنے کے لیے نت نئے حربے ایجاد کیے جانے لگے۔ کبھی رسومات عزاداری شاعر حسینیہ پر اعتراضات، کبھی ہیلے بہانوں سے عزاداری سید الشہداء کا مقامی حالات کے تحت مقصد، ہدف اور روح کو تبدیل کرنے کی کوششیں، کبھی ماتمی دستوں، خطباء اور ذاکرین کی بنیاد پر عزاداری کی حقانیت پر سوال اٹھانا، اور کبھی ایام عزا کے دوران کسی دوسرے سوگ کو کربلا والوں کے سوگ پر ترجیح دے کر عزاداری امام کی اہمیت کم کرنے کی کوششیں شامل رہی ہیں۔ لیکن ہم نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے درس زندگانی، بزرگان دین کی روایات اور بزرگ مراجع کی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ غم حسین کو ہر غم پر ترجیح دی، کیونکہ یہی غم حسین اور عزاداری ہر غم کا مرہم ہے۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔
وطن عزیز پاکستان، جس کی بنیاد اور بقا میں عزاداری کا بنیادی کردار ہے، حالیہ دنوں میں جب نفرت انگیزی کی لہر شروع ہوئی جو اسلام و پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے، اور اب حقائق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے، لیکن اس نفرت انگیزی اور اس کے رد کی آڑ میں ایک بار پھر عزاداری کے جلوسوں کے روایتی انداز اور پر اثر انداز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو حسینیت کے لیے نہیں بلکہ یزیدیت کے لیے تقویت کا باعث بنے گی۔ عزاداروں اور ماتمیوں کو مجلس و ماتم و نوحہ و زنجیر و کما زنی کے بجائے سیاسی انداز میں ریلیوں کی شکل دینے کی کوشش کرنے والی قوتوں کو روایتی عزاداری کی اہمیت پر آیت اللہ روح اللہ موسوی الخمینی کے اس خطبہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جس میں انہوں نے واضح فرمایا تھا کہ ہمیں ان اسلامی سنتوں کی، ان اسلامی ماتمی دستوں کی کہ جو روز عاشورہ یا محرم اور سفر کے دوسرے دنوں میں سڑکوں پر نکل کر عزاداری کرتے ہیں، حفاظت کرنا چاہیے۔ سید الشہداء کی فداکاری اور جانثاری جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، عاشورہ کو زندہ رکھنا اسی پرانی اور سنتی روایتوں کے ساتھ، علماء اور خطبہ اور ذاکرین کی تقاریر کے ساتھ، انہیں منظم دستوں کی عزاداری کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ یہ جان لو کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تحریک باقی رہے تو روایتی عزاداری کو محفوظ رکھو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مجالس پڑھیں، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ منظم دستوں میں گھروں سے باہر نکلیں اور ماتم سید الشہداء کریں۔ البتہ جو چیزیں دین کے خلاف ہیں ان سے پرہیز کریں، لیکن ماتم کریں، اپنے اجتماعات کی حفاظت کریں۔ یہ عزاداری کے اجتماعات ہیں کہ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ آپسی اتحاد ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ وہ لوگ ہمارے پاک دل جوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے کانوں میں آ کر کہتے ہیں کہ اب رونے کا کیا فائدہ، اب گریہ کر کے کیا کریں گے۔ یہ جلوس جو ایام محرم میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، انہیں سیاسی مظاہروں اور مارچ میں تبدیل نہ کرنا۔ مظاہرے اپنی جگہ ہیں، لیکن دینی جلوس سیاسی جلوس نہیں ہیں، بلکہ ان سے بالا تر ہیں۔ وہی ماتم، وہی نوحہ خوانی، وہی عزاداری کے چیزیں ہماری کامیابی کی علامت ہیں۔ پورے ملک میں مجالس عزا برپا ہونا چاہیے، سب مجلسوں میں شریک ہوں، سب گریہ کریں۔ انشاءاللہ روز عاشورہ لوگ گھروں سے نکلیں گے، امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ اٹھائیں گے اور جلوس میں صرف عزاداری کریں گے۔ قیام عاشورہ در کلام و پیام امام خمینی۔ ہم ایک بار پھر بتا دینا چاہتے ہیں، عزاداری کو سیاسی رنگ دینے یا روایتی مجلس و ماتم و جلوس ہائے عزا کی حیت تبدیل کرنے کی خواہش رکھنے والے فلسفہ عزاداری سے ناواقف ہیں۔ یہ عناصر دیگر مسالک و مذاہب کے افراد کو حسینیت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوششیں کرنے والے یاد رکھیں، جو بھی شاعر حسینیہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بارگاہ سیدہ کونین مادر حسین علیہ السلام میں جواب دہ ٹھہرے گا۔ اربعین حسینی کے موقع پر ہم ایک بار پھر خداوند عالم بارگاہ رسالت و چہاردہ معصومین بالخصوص مادر حسین علیہ السلام کے حضور اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کی روح، سنت زینب و سجاد، مجلس، ماتم، زنجیر زنی و قما زنی، علم، ذوالجناح و تعزیہ سمیت تمام شاعر حسینیہ کی پاسداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور ہر آفت، مصیبت، مشکل میں غم حسین کا پرچم سر بلند رکھیں گے، کیونکہ یہی ہماری حیات، نجات اور سعادت دارین کی ضمانت ہے۔ روب دستار فضیلت میں نہ آ جانا کہیں، شک و شبہات میں پڑھ کر نہ گواہ دینا یقین، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شور ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔